نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى اهل البيت محمد وعلى اصحاب محمد واصحابيات محمد وبارك وسلم۔ محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، توجہ سے، نیکی کی نیت سے یہ میرے بیان سننا ہے۔ خصوصی طور پہ میری بہنیں اس پہ توجہ دیں اور اس کو یاد کریں۔ خوشی خوشی وقت آتا ہے کہ گھر کی عورت، بہو بیٹی پریگننٹ ہوتی ہے، یہ خوشی کی خبر ہوتی ہے گھر میں۔ ایسا وقت آتے ہی جب ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیں کہ پریگنینسی ہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، بس یہ سمجھ لو۔ سب سے پہلے اسی دن سے باوضو سورت مریم پڑھنا شروع کرنی ہے۔ کتنا؟ 4 مہینے 10 دن۔ یہ عمل پورا کر لیا۔ اب عورت خود نہیں تو اپنی بہن یا کسی بھی گھر کی عورت ماں بہن کو کہہ کے سیدھا لیٹ جائے بالکل بیڈ پہ اور اس کو کہے یا متینو، یاد کر لو، یا متینو، ایسے ناف پہ ہاتھ رکھ کے ایسے گول دائرے میں یا متینو یا متینو 70 دفعہ پڑھنا ہے، 70 ٹائم۔ یا متینو یا متینو ایسے دائرہ بناتے جانا ہے، یا متینو یا متینو یا متینو یا متینو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بیٹا پیدا فرمائیں گے۔ ہے تو بیٹیاں بھی رحمت، یہ نہیں کہ انکار ہے، لیکن ذرا خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ بیٹا دے، تو یہ بیٹے کے لیے عمل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگئی ہوگی، اسے یاد کر لو۔ سورت مریم روزانہ 1 دفعہ اور 70 بار یا متینو یا متینو، ناف پہ اوپر ہاتھ رکھ کے ایسے گول دائرہ خود بھی کر لو۔ چند دنوں بعد نہیں کر سکو گی تو کسی ماں بہن سے کہنا، اپنے ہسبینڈ سے کہنا، وہ کر لے، اور کسی غیر محرم سے نہیں۔ ہسبینڈ، ماں، بہن، عورت کو کر سکتی ہے۔ یہ عمل مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے۔ اب بیٹا مل گیا، 1-2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد وہ پڑھنے کے لیے تھوڑا ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ان بٹوین ایک خطرہ ہوتا ہے۔ اس خطرے کو سمجھو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک جننی ہے جو ایسے ہوا میں اڑتی ہے، اسے جو بچہ پسند آتا ہے وہ اس کے پاس آ کے ڈیرا لگا لیتی ہے۔ ہر بچے سے نہیں ہوتا، لیکن اکثر بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا، ابھی جھولے میں ہے، وہ ہچکیاں لینا شروع کرتا ہے، پھر ایسے ایسے اس کا وجود پھرکتا ہے، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور دوڑیں لگ جاتی ہے ڈاکٹروں کے پاس اور طبیعت داغا کرنے والوں کے پاس۔ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ پہچان کر لو، بچے کو ہچکیاں آئیں، اس کی باڈی ایسے ایسے جھٹکا لے، اسے بولتے ہیں بچے کو دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ اس بیماری کا نام ہے ام الصبیان۔ اس کا علاج کرنا کیا ہے؟ بچے کے سائز کے مطابق کاٹن کا نیلا دھاگا، بچے کے سائز کے مطابق
41 41 ایسے کر کے ایسے اس کے ماپ کو وہ ایک رسی بن جائے گی، اتنی سی بن گئی۔ اب وضو کیا، 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد سورت یاسین شریف شروع کی، یاسین شریف ختم ہو گئی تو ایک گانٹھ دے دی، پھر دوسری دفعہ تھوڑے فاصلے پہ 7 دفعہ یاسین شریف پڑھنی ہے، 7 گانٹھیں آ جائیں گی اس میں۔ اب وہ دھاگا بچے کے گلے میں ڈال دو، انشاءاللہ ام سفیان ختم۔ اب تھوڑا کا صدقہ دینا، بہت بڑے بزرگ جو ولیوں کے ولی ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا بتایا ہوا نسخہ ہے، تھوڑا سا صدقہ دے دو بچے کا، ہو گیا۔ اب یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور تسبیح پکڑ لو 92، 8 دانے تسبیح کے چھوڑ کے تو 92 ٹائم کیا کہنا ہے؟ انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین۔ 1-2 منٹ کا کام ہے، پڑھ کے بچے کو پھونک مار دو اور مارتے ہی رہو، اس عمل کو ختم نہیں کرنا۔ اگر اپنے بچے کو ہر طرح سے سیف کرنا چاہتے ہو تو جو میری ویڈیو سنیں اسے یاد کر لیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خوشیوں سے گھروں کو بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی اولاد کی حفاظت فرمائے۔